محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی؟ انسان کی بھی سمجھ آ گئی، مسلمان کی بھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جب آپ کو پتا چل گیا انسان کون ہے، مسلمان کون ہے، تو یہ جھگڑا ہونا چاہیے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ یہ جھگڑا ہونا چاہیے؟ اونچی، یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ یا انسان نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے، یا انسان نہیں ہے یا، ورنہ اس جھگڑے کی گنجائش۔ میلاد کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، میلاد کے معنی پیدائش۔ کیا معنی ہے؟ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں۔ جاؤ جتنے عرب ملک ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے شہادہ میلاد، تو میلاد کے معنی پیدائش، جنم، برتھ۔ سمجھداروں مجھے بتاؤ، پیدا رب ہوتا ہے یا بندہ؟ اونچی، تو جو میلاد کو شرک کہے اس کا تو عقل کا خانہ خالی ہے، کیونکہ یہ خالق کی شان ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ میلاد منانا شرک نہیں، بلکہ میلاد منانے والے یہی اعلان کرتے ہیں ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ مانتے۔ اگر بندہ نہ مانتے تو میلاد نہ مناتے۔ سمجھ آ گئی؟ میلاد کا لفظ ہی سارے جھگڑوں کو ختم کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، ثبوت قرآن میں ہے؟ جی ہے۔ تم تو نبی کا میلاد کہہ رہے ہو، میں تمہارا میلاد قرآن سے سنا دیتا ہوں۔ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا یا نہیں؟ پانی کے قطرے سے لے کر انسان کیسے بنا، پورا میلاد اللہ نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا؟ حضرت آدم کا میلاد، حضرت حوا کا میلاد، حضرت ابراہیم کا میلاد، حضرت موسیٰ کا میلاد، حضرت مریم کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے۔ آؤ اب ایک آیت سنانے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سن لو اور یاد کر لو۔ جو لوگ ثبوت مانگتے ہیں نا، ثبوت، سورہ مریم پارہ 16، اگر مجھے صحیح یاد تو اس کی آیت نمبر 15، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ نبی کی ولادت کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ پتا چلا نبی کے میلاد کا دن عام دن نہیں، ایسا خاص دن ہے کہ اللہ اس پر سلام بھیجتا ہے۔ یوم کا لفظ بھی موجود، ولدہ کا لفظ بھی موجود، کیا اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہتی ہے؟ مجھے نہیں۔ تو قرآن نبی کے یوم ولادت پر سلام بھیج رہا ہے، تم کہتے ہو ثبوت نہیں؟ ذرا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، تمہیں نظر آتا ہوتا تو انکار نہ کرتے۔ سب کو نظر آتا، سب کو نظر آتا، اور جو دیکھتے ہیں ان کو بعض دیکھنے والوں کو بھی نظر آتا۔ ابو جہل سامنے رہتا تھا، صبح بھی دیکھتا تھا، شام بھی دیکھتا تھا۔ اللہ فرماتا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ تیری طرف نظر کرتے ہیں مگر دیکھتے وہ سامنے رہ کر دیکھ نہیں رہا۔ اور سینکڑوں میل دور بیٹھے حضرت اویس نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ سمجھے ہو یا نہیں؟ آؤ چلو آپ کو میں اور بات سنا دوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ مثنوی شریف کھولتے مولانا روم کی، بادشاہ کا دربار لگا ہوا، اونچی جگہ پر وہ قلعہ نما بنا ہوا تھا، بادشاہ بیٹھا ہوا، سپاہی کھڑے ہوئے دیوار کے ساتھ، ایک کا منہ ادھر ایک کا منہ ادھر، بادشاہ کی حفاظت کے لیے۔ باہر رستہ تھا، رستے میں سے لیلا گزر رہی تھی۔ کون؟
पहचानते हो ना? आप कहोगे हम सारे ही मजनू हैं अपनी अपनी लैला के। आप मुझसे सुन चुके हैं, मजनू कोई बुरा आदमी नहीं था, वली अल्लाह था। सैयदना इमाम हसन का रिश्तेदार था। कैस नाम था, आमिरी कबीले से ताल्लुक रखता था। उसने ये इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का रास्ता सिखाना था। लैला गुजरी तो सिपाही अपने आप पर काबू ना रख सका। लैला चीज ही ऐसी, उस सिपाही को अपने आप पर काबू नहीं रहा, बोल पड़ा लैला जा रही है। बादशाह के सामने सिपाही इस तरह बोले, है तो बेअदबी। बादशाह ने कहा कौन लैला? कहने लगा जी वही जिसके पीछे वो कैस दीवाना हो गया। दीवाने को अरबी में मजनून कहते हैं। अच्छा बुलाओ उसको। बादशाह ने कहा बुलाओ। देखे कितनी खूबसूरत है जो शहजादा इसके पीछे दीवाना हुआ है। वो गए पुलिस वाले और बुला के ले आए। बादशाह ने उसको देखा। बादशाह ने किसको क्या किया? ऊंची कहे, तवज्जो है ना? देख के कहा तू तो कोई इतनी खूबसूरत नहीं है, तू हूर पर ही नहीं है, फिर वो तेरे पीछे दीवाना क्यों हुआ है? ये किसने कहा? लैला ने जो जवाब दिया वो सुनाना है आपको, सुनोगे? लैला कहने लगी बादशाह जब तू मजनू नहीं है तो बोलता क्यों है? जब तू मजनू नहीं है तो मेरा हुस्न देखना है तो मजनू वाली आंख लेकर फिर तुझे मेरा हुस्न नजर आएगा। कहानी खत्म। मौलाना का मकसद कहानी सुनाना नहीं है, जो नतीजा पेश करते हैं वो उनका मकसद। वो कहते हैं उस लैला ने बता दिया मेरा हुस्न देखना है तो मजनू वाली आंख लेकर आओ। जब तक तुम्हें उस तरह का इश्क नहीं होगा तुम्हें मेरा हुस्न नजर नहीं। तो वो कहते हैं बिला तशबीह चे निस्बत खाकरा बाल में पाक, कहां लैला मजनू कहां नबी पाक। मगर बात समझने समझाने के लिए अगर लैला का हुस्न देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए तो मुस्तफा का हुस्न देखने के लिए सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए। समझ आई? आज भी अभी सर्वे हुआ था मिलेनियम 2000 साल आगे 21वीं सदी शुरू हुई है, इंटरनेट आ गया। उन्होंने सर्वे किया, पूरी दुनिया से पूछा, मुस्लिमों से भी गैर मुस्लिमों से भी, सबसे पूछा बताओ दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन है? तो मिलेनियम हुआ, इंटरनेट पर रिजल्ट मौजूद है। सबने कहा मुसलमानों का नबी सबसे अच्छा, इन जैसा यही तो आला हजरत कहते हैं सबसे आला के माने प्यारे के होते हैं, मुकर्रब के होते हैं, आला के माने अच्छे के। इस पूरी कायनात में 6 समतें, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, सारी कायनात छान लो अच्छी तरह, एक एक को देख लो, मेरे नबी जैसा कोई नहीं मिलेगा। सबसे प्यारा कौन, सबसे अच्छा कौन? हमारा नबी सबसे आला। किसी में एक हुस्न मिलेगा, किसी में 2 मिल जाएंगे, किसी में 3 हुस्न के अंदाज बहुत, किसी में रंग मिल जाएगा, किसी में नैन नक्श मिल जाएंगे, किसी में आवाज मिल जाएगी, किसी में चाल, किसी में अंदाज। दुनिया के जितने हुस्न के अंदाज जमा कर लो, लिख लो, मेरे नबी को देखो, पुकार उठोगे हुस्न है वही जो ज़ाते मुस्तफा में है। जो उनमें नहीं वो हुस्न ही नहीं, सबसे आला हमारा नबी सबसे आला
لفظ لفظ نبی، عربی زبان کا لفظ النبی المخبر عن الغیب، نبی کہتے اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے. یہ لفظ نبی کا معنی جو غیب کی خبریں دے. جسے خود خبر نہیں وہ کیا خبر دے گی؟ تو جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں خود بے خبر ہے. نبی جاہل ہوتا نہیں. نبی کی کتنی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. لوگوں نے حضرت علیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا تو کہا ہمارے جیسے ہیں، یہ تصویر کا ایک رخ ہے. ہاں انہوں نے حضرت علیمہ کی بکریاں چرائیں، مگر تم نے یہ تو دیکھا، ارے یہ نہیں دیکھا کہ معراج کی رات نبیوں کے امام بھی بنے تھے. تم نے مکے کی گلیوں میں چلتے دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا، وہ عرش پر بھی تو چلے تھے. تم نے احد میں خون نکلتا ہوا دیکھا تو اپنے جیسا سمجھ لیا. 4 مرتبہ سینہ مبارک چاک ہوا، فرشتوں نے سینہ چاک کیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. تو خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے، خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا، فزیشین، MBBS، میاں بیوی بچوں سمیت، پوچھ رہا ہوں میں سے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کوئی انسان بغیر کھائے پیے بستر پر لیٹا ہو بیمار 21 دن 3 ہفتے بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا، مگر بستر پر لیٹے ہوئے چلتا پھرتا نہیں. چلتا پھرتا تو گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا. کتنا عرصہ؟ یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے. میں نے اسی لیے پوچھا کوئی بیٹھا ہے تو بتا دیں، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو اصلاح کر دیں. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی بھی بشر، ہم بھی بشر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے تھے. کون سے روزے؟ ایک ہوتا ہے فرض روزہ، رمضان میں آپ رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفلی روزہ جو آپ کبھی کبھار رکھ لیتے. ایک ہوتا ہے وصلی روزہ، یعنی جتنے دنوں کی نیت کر لی، نہ افطاری نہ سحری. اگر 3 دن کی نیت کی ہے تو 3 دن صبح و شام دن رات کسی وقت بھی کچھ کھانا پینا نہیں. حضور 40 دن 21 دن کے وصلی روزے رکھتے. اٹھاؤ حدیث بخاری مسلم صحیح میں موجود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصلی روزے رکھتے تھے. صحابہ نے دیکھا، کچھ صحابیوں نے کہا کہ حضور کی پیروی، اتباع، فالو کرنا، جیسا یہ کر رہے ہیں ویسا کرنا ہم پر لازم ہے. انہوں نے بھی وصلی روزے کی نیت کر. 24 گھنٹے گزار گئے. 24 گھنٹے اگلے دن کچھ صحت میں فرق آنا شروع ہو گیا. آواز نہیں نکل رہی، اٹھا نہیں جا رہا، کام نہیں ہو رہا. دوسرا دن بھی جیسے تیسے. تیسرے دن تو رنگ پھیکے پڑ گئے. لیٹے ہیں تو اٹھا نہیں جا رہا، بولے ہیں تو بولا نہیں جا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا؟ تمہارے رنگ پیلے پڑ گئے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ حدیث میں نے بھی پڑھی اور انہوں نے بھی. سمجھ گئے ہو؟ ایسے آنے ہو. کہنے لگے دیکھو نبی پوچھ رہے ہیں، نبی کو پتا ہوتا تو نبی پوچھتا کیوں؟ پوچھ رہے ہیں نبی، اگر پتا ہوتا، تم کہتے ہو نبی کو سب پتا ہے، نبی کو پتا ہوتا تو نبی پوچھتا کیوں؟ میں نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں نا، یہ جاتے ہیں اسکول میں، تو ماسٹر صاحب ان سے کہیں کہ جی بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا، تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر جی آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ تو
پوچھنا بے علمی کی دلیل اونچی، پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے. حکمت کا مطلب دانائی کی بات. پوچھنے میں، پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اگلا جانتا نہیں ہے. ہر سوال کو یہ نہ سمجھ، اگر یہی کہو گے کہ پوچھنا بے علمی کی دلیل، تو اللہ نے شیطان سے فرمایا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کوئی کہے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ تو جو ایسا کہے گا ایمان رہے گا؟ اللہ فرماتا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کوئی آگے سے کہے اللہ کو نظر آتا ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں؟ جو ایسا کہے گا ایمان رہے گا؟ تو جو کہتے ہیں نا نبی کو خبر ہوتی، نبی کو خبر ہے، تم کو خبر بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. نبی بے خبر ہوتا، یہ بے خبر ہے، ان کو خبر نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے رنگ پیلے پڑے ہوئے، میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، تم سے اٹھا نہیں جا رہا. تو کسی نے عرض کی حضور آپ وصلی روزے رکھ رہے ہیں اور آپ کی اتباع پیروی ہم پر لازم ہے، ہم نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سنو جنہوں نے نہیں رکھا نا ان کو بھی بتا دو، اور سنو میں نے 21 دن کی نیت کی ہوئی ہے، یہ 40 دن کی نیت کی ہوئی ہے، یاد رکھنا، بھول نہیں جانا. حضور نے ایسا 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 اٹھاؤ حدیث کی کتاب ہے، فرمایا لا تو واصلو، تم وصلی روزے مت رکھو، تم وصلی روزے اونچی کیوں؟ خود حضور وجہ بھی بتا رہے، لا تو واصلو، تم وصلی روزے نہ رکھو، لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں. روایتیں اٹھائیے، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ ابو بکر موجود، فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، علی موجود، طلحہ موجود، زبیر موجود، سعد موجود، سعید موجود، ابو عبیدہ موجود، عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی خوشخبری مل گئی وہ موجود، بدر والے موجود، احد والے موجود، صحابہ موجود. ایک صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا حضور آپ کھاتے ہم کھاتے، آپ پیتے ہم پیتے، آپ کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، آپ کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، آپ کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں، آپ کی شادی ہماری شادی، آپ کے بچے ہمارے بچے، آپ سوتے، اتنی لمبی گردان کی ضرورت کیا تھی؟ اٹھ کے قرآن کی آیت پڑھتا، قل انما انا بشر مثلکم، حضور آپ ہی پر قرآن نازل ہوا، اسی قرآن میں ہے، فرما دو میں تم ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں، تمہاری طرح بشر جس طرح. یہ ترجمہ کسی صحابی نے آگے سے یہ کہا؟ اونچی پوچھ رہے ہیں کون ہے تم میں میرے جیسا؟ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے آنکھیں ان کی بھی 2 ہیں، آنکھیں ہماری بھی 2 ہیں، مگر ہمیں تو سامنے سے پورا نظر نہیں آتا. یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، یہ جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں. نہیں، سر کی جن آنکھوں سے بندوں کو دیکھتے ہیں انہی ختم کر دوں گا تقریر، میں تو دیوانہ آدمی بڑی نہیں دیکھتا ہوں. توجہ، مجھے تعارف چاہیے. آپ کا کیا نام ہے؟ فیصل محمود صاحب، ماشاءاللہ بہت تیار ہو کے سونے لگ رہے ہیں، بیٹھے ہیں. کہاں کے رہنے والے؟ اٹک. پرانا نام کیا؟ یہ بیٹھے ہیں سامنے. مجھے ان کی انکوائری کرنی ہے کہ یہ کیسے ہے. بشریت کی بات کر رہا ہوں، نبوت کے کمالات تو بہت ہیں، بشریت، بشر ہونے کے کمال. مجھے ان
کے بارے میں پوچھنا ہے دیکھنے میں کیسے ہیں، لگتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، اخلاق کیسا ہے، عادات کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، تو میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں، میں کوئٹہ والوں سے جا کے پوچھ رہا ہوں، کوئٹہ نہیں تو جیک بابا نہیں، صدیق، نواب شاہ، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، سارے شہروں کے نام لوں گا تو آپ کہیں گے کیا میں نام سنانے بیٹھے ہوں؟ مجھے اگر ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو قریب ترین لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، جو ان کو صبح و شام دیکھتے ہیں، جو صبح و شام ان سے ملتے ہیں، وہی صحیح بتائیں گے نا؟ اونچی یا پشاور والوں سے جا کے قصہ خانی میں پہنچوں کہ فیصل محمود کی شکل کیسی ہے؟ گھر والے بتائیں گے، رشتہ دار بتائیں گے، محلے والے بتائیں گے، دوست احباب بتائیں گے، شہر والے بتائیں گے، اور تو نہیں نہ بتائے گا کوئی؟ بلا تشبیہ بندے کا پوچھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں قریبی لوگوں سے پوچھو، اس کے عزیز ترین لوگوں سے پوچھو، محلے والوں سے پوچھو، سامنے رہنے والوں سے پوچھو، نبی کی بات میں ان لوگوں سے کیوں پوچھوں؟ میں صحابیوں سے کیوں نہ پوچھوں؟ میں اہل بیت سے کیوں نہ پوچھوں جو صبح شام دیکھتے تھے؟ ان سے پوچھتا ہوں۔ آج کسی کا میں نے معلوم کرنا ہو نا حال کیا، تو اس کی بیوی کے پاس، ان لوگوں کے پاس، آپ کی بیویاں تو اچھی ہوں گی، ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کسی کا حال پوچھ رہا ہوں تو ان کی بیوی کے پاس جا کے پوچھو میاں کیسا، کہے کہ میری تو قسمت پھٹ گئی، میں ماں پہ دیکھا چنگیز خان، اللہ ماشاءاللہ یہی حال ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ تو ڈر گئے ہوں گے کہیں آپ کی بیوی ایسا نہ کہہ دے، کیونکہ اگر آپ اچھا سلوک کریں تو وہ کبھی بھی شکایت نہیں۔ بیوی سے آپ اپنا عادت مزاج چھپا سکتے، دوسروں سے آپ کہہ لیتے ہوں گے، باہر جا کے ہیرو بن جاتے ہوں گے، اس کے سامنے زیرو۔ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا، عادت کیسی ہے، بیوی سے چھپا سکتے نہیں، تو بیوی بتائے گی آپ کا مزاج۔ قریب ترین دوست ہوگا جس کے ساتھ سفر کیا صبح و شام، اس کو پتا ہوگا آپ کا مزاج کیسا ہے۔ میں نبی کی بیویوں سے پوچھوں، میں نبی کی بیٹیوں سے پوچھوں، میں نبی کے بیٹوں سے پوچھوں، میں نبی کے رشتہ داروں سے پوچھوں، میں نبی کے محلے والوں سے پوچھوں، میں نبی کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں سے نہیں، نبی کے دشمنوں سے بھی پوچھتا ہوں، تو کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا۔ جب بشری کمالات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی عادتیں، مزاج، اسی کو کہتے ہیں بشری کمالات کے۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا، دشمن بھی کہہ رہے ہیں صادق ہے۔ نبی خیانت نہیں کرتا، دشمن بھی کہہ رہے ہیں امانت دار ہے۔ نبی میں حیا ہے، دشمن بھی مان رہے کہ کنواری لڑکی میں اتنی حیا نہیں جتنی نبی میں ہے، دشمن بھی مان رہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضل بزرگی شان وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ یہاں دشمن بھی مان رہے ہیں، پتا کیا چلا؟ میرے نبی کے نبوی کمال، نوری کمال ایک طرف، بشریت میں بھی ان جیسا اس کی بھی مثالیں دے دوں، صرف سنایا، مثالیں بھی دوں۔ بہت سے لوگ، یہ بھائی الماس وغیرہ، یہ دکاندار ہیں، کچھ لوگ ہوں گے جو نوکری کرتے ہوں، کسی دفتر میں ان کا ٹائم ہوگا، صبح صبح جانا دفتر، وقت پہ پہنچنا، شام کو دیر سے آئے تھکے ہوئے، بچوں کو انتظار ہوتا ہے بابا آئیں گے، کچھ لائیں گے، کچھ کریں گے، آپ تھکے ہوئے جاتے ہو، بچے آ کے لپٹ جاتے ہیں، 1-2 منٹ تو آپ نے پیار کیا، پھر آپ کہتے ہیں بچوں ذرا بیٹھو میں نہا دھو لوں، منہ ہاتھ دھو لوں، پھر وہ آ جاتے ہیں، بابا کہاں گئے تھے، کیا کیا تھا، کیا لائے ہو، وہ سوال کرنا چاہتا ہے، آپ تھکے ہوئے، ہوتا ہے ایسا ہی ہے نہیں؟ جاؤ بیٹا، وہ یا اسکول کا سوال پوچھ لے آ کے، کیونکہ اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا، گھر میں دیا جاتا ہے، گھر میں پڑھو، ہوم ورک۔ ہم نے بھی پڑھا اسکولوں میں، یہ ہوم ورک کی بیماری اس وقت نہیں تھی، یہ اب لگائیے کیونکہ اسکول میں پڑھانا نہیں ہے، خود پڑھو جا کے، ماں باپ کو تنگ کرو، جو بچہ آئے سوال کرے، آپ کہتے ہیں جاؤ باجی سے کرا لو، جاؤ امی سے، کہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے
جن کی ملاقات ہفتے کے بعد ہوتی ہوگی، کیونکہ صبح جب جاتے ہوں گے یا تو بچے اسکول چلے گئے یا سو رہے ہیں، جب رات کو آتے ہیں تو سو رہے ہیں، ملاقات ہی ہفتے بعد ہوتی ہوگی، بلکہ وہ ماں سے پوچھتے ہوں گے یہ ہر ہفتے جو نظر آتا ہے کون؟ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ میرا آپ کا اپنے گھر کا حال بشری کمال رکھنے والے دیکھو، مدینہ منورہ کے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، کسی بچے نے دوسرے بچے کی باری نہیں دی کھیل میں تو وہ اپنے ماں کے پاس نہیں جاتا، اپنے باپ کے پاس نہیں جاتا، وہ دوڑا ہوا میرے نبی کے پاس آ جاتا، نبی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور لے جاتا ہے۔ میرا نبی جو تمام 14 طبقوں کا والی، پوری کائنات کا والی، اٹھ کر چلا جاتا۔ آپ اپنے بچے کے لیے ایسا نہیں کرو گے، میرا نبی مدینے کے بچوں کے لیے کرتا۔ جھلک دکھا رہا ہوں، جھلک۔ بیوی کے ساتھ دوڑ لگا لیں، آؤ چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا۔ آپ تو کہیں گے لے یہ بھی کوئی کام ہے؟ گھر میں گئے ہو کبھی بیوی کو سلام کیا؟ شکر مان لیا اس نے، آواز لگا، راہ چلتی کو جب تک وہ سلام نہ لے لے ہاتھ نہیں رکے گا۔ شرم کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ بیوی کو سلام آپ کریں ہیں، وہ کرے سلام، کیوں آپ سلام کر دیں گے گھس جائیں گے؟ حکم کیا ہے قرآن پڑھو، اے ایمان والو گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ لو عقیدہ بھی سن لو، تفسیر سن لو، تمام نے اس روایت کو لکھا، اگر گھر میں جاتے ہو گھر میں کوئی نہیں تو رسول اللہ کو سلام کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ گھر والوں کو کبھی سلام کیا؟ آواز لگاؤ۔ آپ دوسرے کو کہتے ہو جی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اندر آ جاؤ، نہیں، شریعت سکھاتی ہے دستک دو، آواز لگاؤ۔ عورتیں ہیں گھر میں آزاد نہیں ہوں گی تو کہاں آزاد ہوگی؟ کپڑا ٹھیک ہے یعنی کہ سال میں بیٹھی ہے، آپ سلام کرو گے آواز جائے گی، وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کر لیں گے، استقبال، آپ کو نیکیاں اس کو نیکیاں۔ ہمیں سکھایا گیا مگر ہم سلام کرتے، حضور بچوں کو بھی پہلے سلام کرتے۔ روایت میں پڑھا بچہ کھیل رہا تھا، ایک بچہ اپنے امجولیوں میں کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا حضور آ رہے ہیں، وہیں سے کہنے لگا حضور آپ رک جائیے، میرا سلام لے کے جائیے گا، میں باری لے کے آتا ہوں۔ آپ کا اپنا بچہ کہے آپ نہیں رکیں گے، کونین کا والی رک گیا۔ وہ بچہ کھیل کے آیا، نبی نے سلام لیا، یہ میری اور آپ کی تعلیم ہے، میں بشری کمال کی جھلک دکھا رہا۔ نبوی کمال ان کے دوسرے وہ تو بہت اونچے، ہم ان کا شان بشریت۔ اور سنیں ماں کے لیے کون کون کھڑا ہوتا ہے؟ ماں آئے تو شاید ایک بار، کئی سفر سے آئے تو کھڑے ہو گئے ہوں گے، ہمیشہ آنے پہ کھڑے اونچی، اور بہن کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، ہے ایسا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی، حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے۔ صحابہ کی عادت کوئی عورت ملنے آتی تھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، ہم تو اندر گھستے نا دیکھیں کیسا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، صحابہ ادب والے پیچھے ہٹ جاتے، حضور ان کو اپنی چادر اتار کے، جس کو قرآن میں اللہ یاد فرماتا وہ چادر بچھاتے، اس پہ بٹھاتے، ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے جاتے، کھلاتے پلاتے، بکریاں دے کے سوار کرا کے دور تک چھوڑ کے آتے۔ جب واپس آئے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون خوش نصیب تھی، آپ نے اتنی مہربانی کی، آپ اٹھے، آپ نے چادر بچھائی، گھر لے گئے، کھلایا، اتنا کچھ دیا، دور تک چھوڑنے گئے، فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی حلیمہ تھی۔ آپ دائی کہتے ہو، عربی میں مرضعہ، دودھ پلانے والی، یہ حلیمہ تھی۔ علماء نے لکھا جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا ادب کر رہے ہیں، سگی ماں ہوتی تو کتنا کرتے۔ جنگ حنین پڑھو، قیدی، بہت سے لوگ قید ہو گئے، ایک عورت نے صحابی سے کہا مجھے تمہارے نبی سے ملنا ہے، وہ تمہیں جانتے ہیں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتی ہوں، لے آیا، حضور یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا میں حلیمہ کی بیٹی شئی ماں ہوں، اسی ماں کا دودھ پیا جس کا دودھ آپ نے پیا۔
اٹھاؤ سیرت کی کتاب میں میرے نبی نے اس کے لیے بھی اپنی چادر بچھا دی، اپنی چادر پر بٹھایا۔ اس نے کہا حضور یہ جن کو آپ نے پکڑا یہ آپ کے اسی محلے کے لوگ ہیں جس میں آپ بچپن میں کھیلا کرتے۔ فرمایا سب کو چھوڑ دو، سب کو، صرف دودھ پلا، دودھ شریک بہن کے کہنے پہ وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ہم میں ہے یہ باتیں اونچی؟ نور بشر کی ضد کرنے والوں نبی کو نور نہیں مانتے؟ نور کے موضوع پر میری تقریر سن لینا پوری۔ کہتے ہیں جی نور تھے تو بشر کیسے، بشر تھے تو نور کیسے؟ آؤ قرآن سے دلیل دے دو، سنو گے؟ کہتے ہیں بشر تھے تو نور کیسے، اگر نور تھے تو پھر بشر کیسے؟ قرآن اٹھاؤ پھر سورہ مریم۔ جبریل امین فرشتوں کے سردار نور ہے یا نہیں؟ جس کو شبہ ہو وہ نہ بولے، باقی بتائیں نور ہے یا نہیں؟ فرشتوں کا سردار نور جبریل امین حضرت مریم کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پورا ٹھیک بشر کی شکل میں آیا جبریل حضرت مریم کے پاس۔ سویہ کا لفظ ٹھیک ٹھاک، یعنی کوئی شبہ نہیں کہ کوئی ایک آدھی چیز میں فرق ہو، پورا بشر کی شکل میں آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضرت جبریل امین بشر کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آئے تھے کیا اس وقت نور تھے یا نہیں؟ زور سے نور تھے، آئے بشر کی شکل میں تو ان کے نور ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ جبریل بشر کی شکل میں آئے، اس کے نور ہونے میں کوئی فرق نہ آئے، تو مصطفیٰ اگر لباس بشری میں آ گئے ان کے نور ہونے میں کیوں شبہ کرتے ہو؟ جبریل ان کے نور سے بنا ہے، اللہ ان کو اپنا نور فرماتا ہے۔ کہتے ہیں خاک اور بشر، خاک اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جو خاکی ہے وہ نور نہیں، جو نور ہے وہ خاکی نہیں۔ چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے جگنو، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جگنو ہی کہتے ہیں نا، انگلش والے گلو ورم، فائر بگ بھی کہتے ہیں، گلو چمکنے والا ورم کیڑے کو کہتے ہیں، گلو ورم انگلش میں، اردو میں جگنو۔ خاکی کیڑا ہے یا نہیں؟ اس میں نور ہے یا نہیں؟ جو اللہ اتنے سے کیڑے میں خاک اور نور جمع کر سکتا ہے بندے میں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا نا یہ میرا موضوع نہیں ہے نور، یہ جو نبی کو نور نہیں مانتے، نور نور نور، میں سورہ الحدید پارہ 27 قرآن پڑھنے لگا ہوں، بس اس کے بعد میں نے میلاد کی 2 باتیں کرنی اور تقریر سمیٹ دیں گے، مجھے انہوں نے کہیں اور لگا دیا ہے، تقریر میں پھیلا دوں گی تو سمیٹنا مشکل۔ سنو، میں آپ کو نور کے بارے میں 2 آیتیں سورہ الحدید کی سنا رہا ہوں، سن لو، یاد ہو گئی تو پھر تمہیں کوئی چھیڑ سکتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ جب چلیں گے نا مومن مرد اور مومن عورتیں قیامت کے دن جب چلیں گے ان کے ساتھ ان کا نور بھی چلے گا۔ اللہ نے یہ فرمایا نور اللہ، نور